والوں کے لیے دنیا میں زینت نہیں رہی۔ متوکل نے کہا یہ چاہنے والے امیر تو ہوتے نہیں، ٹیکس اتنا لگا دو کربلا کوئی نہ جائے۔ اعلان ہو گیا کہ اب جو کربلا جائے گا ٹیکس دے گا۔ اعلان پورے شہر میں ہو گیا، منادی ہو گئی۔ اگلے دن دربار سجا، متوکل کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب اس شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی، سب سے غریب عورت سب سے پہلے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں نے سنا ہے متوکل کہ زیارت سستی ہو گئی۔ اسے سپاہی کو بلا کے کہا منادی کیا کروائی تھی؟ انہوں نے کہا جو قیمت تو نے بتائی تھی وہی بتائی۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ سستی ہو گئی۔ ضعیفہ تیرے پاس اتنا مال ہے؟ فوراً سے چادر کے پلو سے گرہا کھولی، مال نکال کے رکھا۔ جاؤں؟ اس نے مال دیکھا، مال دیکھنے کے بعد کہنے لگا تو بہت غریب ہے، کہاں سے لے کے آئی ہے؟ مسکرا کر جس نے بلایا ہے اسی نے دیے۔ جس نے بلایا اسی نے دیے۔ کس نے دیے؟ کہنے لگی رات روتے روتے کہہ رہی تھی مولا اس ملاؤں نے زیارت مہنگی کر دی ہے، اب میں پیسہ کہاں سے لاؤں گی؟ صبح اٹھی تو تکیے کے نیچے پڑے تھے۔ اس نے ضعیفہ کو دربار سے باہر بھیجا، منادی کو بولا نا 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 دولت نہ کرو، وہ تو اپنے چاہنے والوں کو گھر آ کے پھینک رہا۔ ایسے کرو، اعلان کرو کہ جو کربلا کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوائے۔ اعلان ہو گیا، اگلے دن دربار سجا، وہی عورت پھر آ گئی۔ ہوتے تو خطابت میں لفظ ہی ہے نا جی، لفظوں نے آپ کے اندر کی محبت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اب جب وہ ضعیفہ عورت دربار میں آئی تو اس کی حالت کیا؟ اس نے ایک بازو یوں اپنے سر پہ رکھا ہوا، مرشد ایسے بازو سر پہ رکھا، جو ہی بازو کا ایسے سر پہ رکھ کے آنا تھا تو شاہ جی متوکل نے دیکھا، کہا ضعیفہ آپ کیوں آ گئی ہے؟ اب پیسوں سے کربلا نہیں جانا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو نے اور زیادہ سستی کر دی ہے۔ تو اسے کہا یہ دربار میں آنے کا کیا طریقہ، یہ بازو سر پہ کیوں رکھا ہے؟ مسکرا کہتی کیونکہ اب یہ میرا نہیں رہا۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، اب یہ میرا نہیں رہا، اور جو چیز حسین کی ہو جائے اسے ہم اونچائی پہ رکھتے۔ جلدی کر، ہاتھ کاٹ، مجھے کربلا پہنچنا۔ متوکل نے کہا اچھا بی بی تو عشق آزما میں ظلم آزماتا ہوں۔ اسے کہا تو کیا سمجھتی ہے؟ ایک ہاتھ کاٹوں گا، دونوں کاٹوں، سوچے بغیر دوسرا بھی آگے کیا، دونوں کٹواؤں گی۔ کہنے لگا اچھا دونوں ہاتھ کٹوا کے کربلا جائے گی؟ ہاں۔ اسے کہا میں پاؤں بھی کاٹوں گا۔ ایک لمحے کے لیے یوں پاؤں کی طرف دیکھا، کہتے جلدی کاٹ، مجھے بادشاہ سے ملنے کے لیے دیر ہو رہی ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے اگلے جملے پہ آپ کے دل سے محبت ہے، آپ کے چہرے میں نور ولایت ہے، میں ممبر سے دعا کرتا ہوں یہی سال ایسا سال ہو کہ تمہیں حسین کربلا بلائے، تمہارے ہاتھ حسین کی صلیب پہ لگے، تم غازی کی دہلیز میں جا کے اپنی جبین سجدے میں رکھ سکو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، متوکل کا تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں کاٹوں گا۔ اس نے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹے کے بعد پھینک کو بڑھیا کو باہر تاکہ شہر کے لوگ دیکھیں، اور آج کے بعد کوئی کربلا جانے کا سوچے بھی نہ۔ سپاہیوں نے بڑھیا کو تھاما، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، جو ہی دربار سے باہر پھینکا، ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے زمین پہ گرنے سے پہلے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے گھوڑے کی پشت سے بٹھایا۔ ضعیفہ متوکل کو دیکھ رہی تیرا شکریہ، پہلے چل کے جانا تھا اب وہ مجھے لینے کے لیے۔ یہ دور تھا متوکل کا، جو میرے بادشاہ امام علی نقی کا دور ہے، میرے امام کا بچپن۔ توجہ پوری صاحبہ، میں بالکل موضوع پہ رہ کے آپ سے گفتگو کروں۔ اس نے کہا کہ امام تقی تو دنیا سے جا چکے، شہادت ہو چکی، ان کا بیٹا کون ہے؟ ان کا نقی۔
کیسا ہے؟ فرمایا باپ جیسا۔ کفالت کون کرتا ہے؟ صرف والدہ۔ اس نے کہا ایسے کرتے ہیں، اسے حکومتی سرپرستی میں لے لیتے، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا استاد ڈھونڈو جو بچپن میں اسے پڑھانا شروع کر، تاکہ علم امامت نہ سیکھ سکے، ہمارے علوم سیکھے۔ کوئی ایسا بہت بڑا عالم دین ہے، پتہ چلا ہاں ایک ہے، نام اس کا جنیدی ہے، اس کا بلاؤ، جنیدی دربار میں آیا، اس نے جنیدی کو دربار میں بلا کے کہا، اس نے کہا مرضی کی قیمت دوں گا، شاہی خاندان سے رشتہ دوں گا، کام صرف ایک کرنا ہے۔ جنیدی نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک بچہ ہے، اسے پڑھانا ہے، ایک بچہ ہے، اسے پڑھانا ہے۔ جنیدی نے دیکھ کے کہا میرے سامنے تو کوئی بہت بڑا مقصد رکھتا، مجھے حل کرنے میں بھی آسانی ہوتی، ایک بچے کو پڑھانے کے لیے مرضی کے خزانے اور شاہی خاندان سے رشتہ؟ کون ہے بچہ؟ متوکل دیکھا تھا عام بچہ نہیں ہے، نسل رسول ہے، خاندان علی ہے، تقی کا بیٹا ہے۔ اچھا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا اپنے علوم پڑھا، تاکہ میں دنیا میں کہوں کہ دیکھو میں کتنا اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، امام تقی کا بیٹا اکیلا تھا، میں نے اس کے پڑھانے کا بندوبست کر دیا۔ 7 دن ہے تیرے پاس، 7 دن میں پہلا درس دے کے میرے واپس آ، مجھے بتا تو کیا سکھا کے آیا۔ جنیدی چلا گیا، 7واں دن دربار سجا ہوا، مہمان بیٹھے، جنیدی دربار میں آیا، جنیدی کا دربار میں آنا تھا۔ بادشاہ دیکھ کے کہنے لگا ما ھذا الولد، کیا بنا اس بچے کا؟ اتنا کہنا تھا، جنیدی صاحب لگا خبردار اسے بچہ نہ کہنا۔ جو نبی کے نوکر بیٹھے ہو، جنہیں خبر ہے کہ آج امام کا دن ہے، خبردار اسے بچہ نہ کہنا۔ کہنے کا کیا ہوا؟ میں نے تجھے کہا تھا بچے کو پڑھانا ہے، کسے پڑھا کے آ گیا، اس کا پڑھا کے اسے ہی آیا ہوں، لیکن اسے بچہ نہ کہنا۔ کہنے کا کیوں بچہ نہیں کہنے دیتا؟ جنیدی غصے میں آ گیا، اسے بچہ نہ کہنا، وہ میرا استاد ہے، اسے بچہ نہ کہنا، وہ میرا استاد ہے۔ اسے کہا ہوا کیا ہے؟ اسے کہا میں پہلے دن اسے پڑھانے کے لیے گیا، میں جو علم شروع کرتا تھا وہ اس علم کے سینے کو پھاڑ کے اس علم کی تہہ مجھے دکھا دیتا تھا۔ آخر میں نے مجبور ہو کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، بچے اتنا کچھ کہاں سے سیکھا ہے؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھا، جنیدی ہم پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے۔ اول محمد نے کہا تھا انی موست معلم، بے شک یہ اگر جان رہا تھا تو ان سے سوال نہ کرتے۔ بے شک ہم دنیا میں پڑھنے نہیں آئے، ہم دنیا والوں کو پڑھانے آئے۔ بچپن میرے امام کا اتنا خوبصورت، ایسے جادوگروں کے ساتھ مناظرے کروائے متوکل نے، جادو کے ذریعے امام کو حکومت امام پہ مسلط کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر دور کے امام نے حکومت کی دھجیاں اڑائی۔ اس میرے بادشاہ کو جو لقب ہے نا نکی، اس کا صرف ترجمہ پڑھ دو تو میرا خیال ہے کہ آج شام تک مجلس میں تمہارے سینے میں اس ترجمے کی مٹھاس باقی رہے۔ نکی کا ترجمہ ہے بغیر ملاوٹ کے جوہر، ایسا جوہر جس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ میرے امام سے بندے نے پوچھا تھا کہ مولا بچوں کے نام کیسے رکھیں؟ امام نے فرمایا اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے 2 چیزیں ذہن میں رکھا کرو، ایک یہ تمہارے بچے کے نام سے تمہاری تعلیم کا پتہ چلے گا، بچے کا نام والدین کی علمی قابلیت کا پتہ بتا۔ دوسرا امام نے فرمایا تھا اپنے بچے کا نام ایسا رکھو اسے ساری زندگی مذہب نہ بتانا پڑے، مذہب نہ بتانا۔ نام غلام عباس ہو، کوئی نہیں پوچھتا تیرا مسئلہ کیا ہے۔ 2 چیزیں رکھی،
جب امام نے یہ جواب دے دیا تو اس بندے نے ہاتھ جوڑ کر مولا جب آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو پھر آپ ذہن میں کیا رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی معیار نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کے نام اس لیے رکھتے ہیں ہمارے ہر بچے کا نام اس توحید کی ایک صفت کا ہے. ہمارے نام ہماری ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کی صفات کی وجہ سے. ہم اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. ہم سے ہر ایک اسم میں اس توحید کی صفت ظاہر ہوتی ہے. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. مل کے باجماعت بلند آواز سے صلوات پڑھیے. عبد ولی العصر مورخ تاریخ کربلا متلاشی سرکار ولی العصر میرے برادر جناب ذاکر وسیم العباس تشریف لے آئے اور یقیناً اس بادشاہ میں انتہائی خوبصورت مجلس آپ کی سماعت کو مہیا کریں گے. اتنا عزت والا گھر تھا، برے طریقے سے امت نے لوگ جس گھر پہ اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا تھا اس دروازے میں مسلمان جس گردن کو نبی کئی بار چومتا تھا اس گلے پہ مسلمانوں نے چھری چلا. یہ سطر ہو سکتا ہے قابل برداشت ہو، اگلی سطر اگر برداشت سے باہر ہو تو نوکر ممبر سے معافی مانگتا ہے. جو چہرہ باپ نے جی بھر کے نہیں دیکھا تھا وہ شرابی کے دربار میں. رجب کا مہینہ جہاں اول میں اوائل میں انتہائی خوشیاں بھی ہیں، اس رجب کا جو نصف ہے اس میں ایک ایسا دکھ ہے جس نے رجب کی کمر ہی توڑ دی. 15 رجب علی کی اس بیٹی کی شہادت. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک سطر پڑھو اور ایک سطر میں ہمیں علی کی بیٹی کے در سنا تو مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی، شام میں غریباں کی ایک رات آئی زینب عباس بن گئی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، کئی بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا، تیرا دین بچ گیا، میری نسل قتل ہو. ہم ممبر سے پڑھ دیتے ہیں 2 بیٹے کربلا میں شہید کروائے علی کی بیٹی نے، صرف 2 بیٹے نہیں، نسل قتل ہوئی ہے علی کی بیٹی. آج تمہیں پوری دنیا میں حسنی سید ملیں گے، حسینی ملیں گے، عابدی ملیں گے، جعفری ملیں گے، کاظمی ملیں گے، رضوی ملیں گے، نقوی ملیں گے، کوئی زینبی سید نہیں. نسل دی ہے بی بی نے کہا. شام کے بازار سے کیسے گزری پڑھا نہیں جا سکتا، برداشت نہیں کیا جا سکتا. بس میں تو یہی کہوں گا گزری نہیں گزاری گئی، رکی نہیں رکی گئی. اگلی سطر مجھے معاف کر دینا، اونٹ سے گری نہیں گرائی گئی، شرابی کے دربار میں آئی نہیں بلائی گئی. کہہ دے رہا ہوئی علی کی بیٹی واپس مدینے پہنچی.
बिहार की चौथी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने वो नोहा लिखा है जो अली की बेटी ने जाके कब्र रसूल पे पढ़ा। शायर नोहा लिखता है, जाकिर नोहा पढ़ता है, आप रोते हैं। वो नोहा पढ़ो जो लिखा भी अली की बेटी ने, जो पढ़ा भी अली की बेटी ने। बीवी कब्र रसूल पे गई, कैसे गई मैं नहीं पढ़ सकता, बस एक इशारा कर देता हूँ, ऐसे आई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आया। रोज़ा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, काफ़ी देर कब्र मोहम्मद को देखती रही। फिर अली की बेटी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी, बीबी रो कहती नाना नाना। कब्र से निकल के पहचान में हुई ज़ैनब। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी, बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। कोई सैयद बैठा है तो मुझे जुमला माफ कर देना। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने जल्दी जल्दी गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता कब्र मोहम्मद पे डाला। रो कहती नाना एक बार कब्र से उठ के मुझे इसका इतना बता, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरे कांधे पे बैठता था, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे पकड़ता था। कब्र मोहम्मद पे जल्जला आ गया, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा।